السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ الانفال کا رکوع نمبر 2۔ اچھا جی، میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ بھائی میرے پاس ڈیجیٹل بورڈ نہیں ہے، کیونکہ ڈیجیٹل بورڈ آ رہا ہے بہت مہنگا، تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے کا پڑ رہا ہے وہ۔ تو اب ڈیجیٹل بورڈ ہے نہیں، تو قرآن مجید پڑھانے کا جو سلسلہ میں نے ڈیجیٹل بورڈ پر شروع کیا تھا تو وہ کلاسز رکی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ لوگ اگر تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ ڈیجیٹل بورڈ لا سکتے ہیں، اور اسی ڈیجیٹل بورڈ کے ذریعے تفسیر اور قرآن مجید کو سیکھنا سکھانا اصل ہے، نورانی قاعدہ ہے، قرآن مجید کو کیسے پڑھیں۔ تو ڈیجیٹل بورڈ سے ذرا آسانی رہتی ہے سمجھانے میں بھی اور سمجھنے میں بھی، اور انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا جب تک۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ جو برابر میں مکتب بن رہا ہے تو اس میں بچوں کے بھی وہ کام آ جائے گا، اور وہیں میں انشاءاللہ اس کو انسٹال بھی کراؤں گا، تو یہ بچوں کے بھی کام آئے گا، بڑوں کے بھی کام آئے گا۔ کوئی بھی چیز سکھانی ہے پریکٹیکلی تو اس کو اس تصویر کے ذریعے سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب ہم تعاون کریں گے، تو اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ 199 روپے، ٹھیک ہے، 199 روپے آپ لوگوں کو تعاون کرنا ہے۔ اچھا 199 کیوں؟ کیونکہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ سوسائٹی کا ہے، کیونکہ پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں لے سکتا، کیونکہ پھر اس کو الگ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سوسائٹی کا اکاؤنٹ ہے یہ مسجد کا اکاؤنٹ ہے، تو اس میں 199 روپے اس کیو آر کوڈ پہ اگر آپ اسکین کر کے ڈونیٹ کرتے ہیں تو 199، جیسے آپ کو اگر مان لیجئے 1000 بھی کرنا ہے تو 199 پھر 199 پھر 199، اس طرح سے آپ کو 3 بار 4 بار کل ملا کے یہ اگر آپ کو زیادہ بھی کرنا ہے تو 99 ضرور لگانا ہے۔ مان لیجیے آپ کو زیادہ کرنا ہے 299 تو 299، 399، 499، یعنی 99 کا کمبینیشن آپ کو رکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ مان لیجیے 15 دن بعد 20 دن کے بعد آپ لوگ جتنا تعاون کریں گے، تعاون کرنے کے بعد وہ پوری ڈیٹیل میں نکال سکوں گا آسانی سے۔ مان لیجیے آپ نے جتنا بھی دیا ہوگا اس ڈیجیٹل بورڈ کو خریدنے کے لیے، کیونکہ اس اکاؤنٹ میں مسجد کے لیے آتا ہے، کنسٹرکشن کے کام کے لیے، اب آپ لوگ جو تعاون کرو گے تو میں اسٹیٹمنٹ نکال کے آسانی سے، اچھا 199، 299، 399، 1099، 1999، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ ڈیجیٹل بورڈ کے لیے ہی ہے، تو میں اس کو کلیکٹ کروں گا، جتنا ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس طرح سے آپ تعاون کیجئے، کیونکہ قرآن مجید کی کلاسز رکی ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میرے کزن کا ڈیجیٹل بورڈ ہے، اور گرمی ہے تو وہاں اے سی نہیں ہے تو پرابلم بہت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے جتنا ہو سکے اس کیو آر کوڈ پر تعاون کیجئے، اور تعاون کرنے کے بعد جتنے بھی ہمارے قرآن مجید کے پڑھانے والے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں، تو اس کو آپ جو ہے نا اسکرین شاٹ 7417810799 پر بھیجیے کہ مفتی صاحب یہ ہم نے ڈیجیٹل بورڈ کے لیے تعاون کیا ہے، تو اس سے مجھے بڑی آسانی ہوگی، میں آپ لوگوں کا نمبر بھی انشاءاللہ سیو کر لوں گا۔ چلیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے تقریباً 2000 لوگوں نے بھی اگر دے دیے، 2000 لوگوں نے اگر دے دیے 150 روپے، 100 روپے، 99 یا 199، تو انشاءاللہ بہت آسانی سے ڈیجیٹل بورڈ آ جائے گا۔ اسی لیے آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر یہ کام پاسبل نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے بھائی تعاون کیجئے، یہ سوچ کر ہی تعاون کر دیجئے گا کہ اس سے جو ہے نا بہت سارے لوگ قرآن مجید سیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، یعنی تمہارے دلوں میں مضبوطی دے، اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے۔ میں نے لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بدر میں جب صحابہ اکرام پہنچے ہیں تو ابو جہل نے پہلے سے ہی مین جگہوں پر قبضہ جما لیا تھا، ریت بہت تھی، چلنا مشکل ہو رہا تھا، پانی کے انتظام جو بھی تھے اس پر بھی ابو جہل نے قبضہ جما لیا تھا، صحابہ اکرام تھکے ہوئے بھی بہت تھے، اور لشکر چونکہ 1000 کا تھا، طاقت کے اعتبار سے صحابہ اکرام نہ کے برابر 313، تلواریں بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، کوئی ساز و سامان بھی لڑنے کا نہیں، سامنے والی پارٹی کے پاس بہترین ایک دم شاندار ہتھیار سب کچھ، تو
ایک خوف فطری طور پہ آتا ہے نا، انسان ہے نا، تو انسان کے اندر ڈر آتا ہے کہ یار ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے اتنے بڑے لشکر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو دور فرمایا، بارش بھی برسائی، اور جو تھکان تھی تو اللہ تعالیٰ نے بہترین نیند صحابہ اکرام کو دی کہ جب وہ اٹھے تو ایک دم فریش چست، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوف آ رہا تھا اس کو بھی دور کر دیا بارش کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اذ یاد کرو وہ وقت جب یغشیکم اللہ تعالیٰ تم سے دور کر رہا تھا، کیا دور کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا تھا، کیا دے رہا تھا؟ نعاس، اونگ کو، امانتم من، کیوں دے رہا تھا؟ تاکہ تمہیں اطمینان حاصل ہو، وینزل، اور نازل کر رہا تھا، برسا رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً بارش، لیطہرکم تاکہ وہ تم کو پاک کرے، بھی اس کے ذریعے، ویذھبا اور تم سے دور کر دے، رجز الشیطان شیطان کی گندگی، ولیربطا اور مضبوط کر دے اور تمہیں جمع دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، یعنی تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، ویثبتا اور جما دے اچھی طرح سے، بھی اس کے ذریعے، اقدام تمہارے قدموں کو، یعنی تمہارے قدم جمے رہیں، بھاگنے کا خیال ہی تمہارے دلوں میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کروں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اس جنگ میں بھیجا تھا، اور فرشتوں کا کام کیا تھا کہ وہ ایمان والوں کا ساتھ دے رہے تھے، اور کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا تھا، ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے اندر ایسی طاقت دے دی تھی، ان کے اندر ہمت آ گئی تھی، چستی پھرتی، اور ان کا رعب ختم ہو گیا تھا، بلکہ ان کا رعب ان پر پڑ گیا تھا، دشمنوں پر۔ اچھا، یہاں کافروں سے مراد انہی آیتوں کو لے کے لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو ہندوؤں کو مارنے کا اور تمام کافروں کو مارنے کا حکم ہے۔ میرے بھائی، ان آیتوں کو اگر تم سمجھو گے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں، تو بدر کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھیے، ہم کسی بھی ملک کا دوسرے ملک سے جب جھگڑا ہوتا ہے تو عام لوگوں کو نہیں مارا جاتا ہے، بلکہ جو اس ملک پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں ان سے لڑائی کی جاتی ہے۔ بالکل یہی سین تھا یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے۔ اذ یاد کرو وہ وقت، یوحی جب حکم دے رہا تھا، رب کا تمہارا پروردگار، الی الملائکہ فرشتوں کو، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین تو تم مدد کرو، فثبتوا تو تم جماؤ قدموں کو، کن کے؟ الذین آمنوا ایمان والوں کے، سألقی میں ڈال رہا تھا، فی قلوب الذین سألقی میں ڈال دوں گا، فی قلوبی ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جو غیر مسلم ہیں، رعب کو، فاضربوا تو تم مارنا، فوق الاعناق ان کی گردنوں کے اوپر، واضربوا اور تم مارنا، منہم ان میں، کل بنان ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر، ہے نا، کل بنان انگلیوں کے ہر جوڑ پر، ہے نا۔ تو یعنی ان سے سخت مقابلہ کرنا۔ دیکھیے، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی مول لی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ دشمنی کس نے مول لی تھی؟ انہوں نے ہی تو مول لی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کی پلاننگ بنائی، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مدینے میں بھی انہوں نے چڑھائی کرنا شروع کر دی، اور آخر وقت تک انہوں نے چڑھائی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کہ یہ تمام کی تمام جو اللہ کی مدد ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ کیوں آئی ہے۔ اچھا، ایک بات اور سمجھو کہ جب ابو جہل لشکر کے ساتھ روانہ ہو رہا تھا بدر کے لیے، جنگ لڑنی ہے، تو خانہ کعبہ سے چمٹ کر اس نے خوب دعائیں مانگی، کیونکہ اللہ کو تو یہ مانتے تھے نا، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی خدائی میں شامل ہے۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ اسی وجہ سے تو مشرک کہلاتے ہیں۔ وہ مشرک کس کو کہا جاتا ہے؟ مشرک ایتھیسٹ نہیں ہوتا، بلکہ مشرک خدا کو مانتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ ساتھ وہ اور دوسروں کو بھی خدا مانتا ہے۔ تو ابو جہل نے اور بھی دوسرے کفار کے جو سردار تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ کے اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ جو گروہ حق پر ہو
اس کو تو فتح عطا فرما، یا اللہ جو گروہ صحیح ہو اللہ اس کو تو حق پر رکھ، اور جو غلط ہو اس کو نیست و نابود کر۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کی، ذالک یہ کیوں ہوا، یعنی اللہ نے مدد فرمائی اس گروہ کی، ایک تو اس وجہ سے کیونکہ یہ گروہ حق پر تھا، آگے بات آئے گی، اور ایک اس وجہ سے کہ ذالک بانہم یہ سب اس لیے ہوا بانہم کہ انہوں نے شاق اللہ دشمنی رکھی اللہ سے و رسول اور اس کے رسول سے، ومن اور جو شخص یشاقق اللہ دشمنی رکھتا ہے اللہ سے و رسول اور اس کے رسول سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب اس کا عذاب کیا ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آگے دیکھیے ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ سب تو اب چکھ لو، اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ کا ہے۔ اب دیکھو یہاں کافروں کا لفظ آئے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سب کو مراد دیا جا رہا ہے، بھائی جن کے بارے میں بات چل رہی ہے وہ مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالکم یہ تو ہے ہی دنیا کی سزا، فذوقوا تم اس کو چکھو، وان بے شک کافروں کے لیے عذاب النار آخرت کا بھی عذاب ہے، یعنی آخرت کا بھی عذاب ان کو مل کر رہے گا۔ آگے دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والوں جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر آیتیں نازل ہوئیں، یعنی مقابلے پہ جب یہ آ رہے ہیں تو پیٹھ مت دکھاؤ۔ پیٹھ دکھانا یہ بہت بڑا گناہ کی بات ہے کہ دشمنوں سے پیٹھ پھیر کے کوئی بھاگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا جب لقیتم الذین تمہاری ملاقات ہو الذین کفروا کافروں سے زحفاً ان کے لشکر سے ان کی جماعتوں سے جبکہ وہ چڑھائی کرنے آ رہے ہوں، زحفاً وہ چڑھائی کرنے آ رہے ہوں، فلا تولوہم تو تم مت بھاگو، ادبار پیٹھ پھیرتے ہوئے، تو تم پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ آگے دیکھیے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے ملنا چاہتا ہو اس کی بات تو اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ کوئی بھی پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے گا، پیٹھ پھیر کر بھاگنا یہ حرام ہے، لیکن آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو غزوہ بدر کے موقع کی بات ہے کہ دشمن کتنے ہی ہوں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا، بس بات ختم۔ لیکن غزوہ بدر کے علاوہ اب جو آگے کی جنگ ہونی ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ دشمن اگر ڈبل ہو یا ڈبل سے کم ہو تو پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا، لیکن اگر دگنے سے زیادہ ہو، مان لیجیے 100 آپ ہو 200 وہ ہے، 200 سے زیادہ وہ ہے، اگر 200 ہے 200 سے کم ہے تو کوئی بھاگنا نہیں ہے، لیکن 200 اور 200 زیادہ ہے، ڈبل سے زیادہ ہے، تو پھر بھاگنے کی اجازت ہے جان بچانے کے لیے، یا اس نیت سے کہ دوبارہ کبھی تیاری کے ساتھ حملہ کریں گے، ٹھیک ہے، باقی پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ریٹرن لے رہے ہوتے ہو، پیچھے ہو رہے ہوتے ہو کوئی چال کے تحت، یا آپ پیچھے ہو رہے ہوتے ہو اپنی جماعت سے ملنے کے لیے، اپنے گروپ سے ملنے کے لیے، اور گروپ سے ملنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ گروپ کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، تو وہ بات الگ ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ اور جو شخص پیٹھ پھیرے گا واپس ہوگا یومئذ اس دن، ہے نا، دبرہو اپنی پیٹھ پھیر کے واپس ہوگا، الا مگر جو شخص متحرفا لقتال جنگ کی کسی تدبیر کے لیے اگر پیٹھ پھیر رہا ہے وہ، او متحیزا یا ملنے کے لیے الی فئۃ اپنی جماعت سے، فقد باء تو وہ لوٹے گا بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جنگ کا ایک اصول بیان فرمایا۔ دیکھیے اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى۔ چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان مشرکین مکہ کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا۔ اور اے پیغمبر، جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور تمہارے ہاتھوں یہ کام اس لیے کرایا تھا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے، بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اچھے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ جو بھی اچھی چیز ملے بھائی اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دیا ہے، سب اللہ کرتا ہے۔ اور برے کاموں کی نسبت اپنے نفس کی طرف، اپنی کمیوں کی طرف اور شیطان کی طرف کرنا چاہیے۔ بھائی شیطان نے مجھ سے یہ گناہ کروا دیا، میں بہک گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ معاف فرما۔ آپ نے کچھ اور آپ کو بڑا ملا، بھائی اللہ کا فضل ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ، اچھا ہوا کیا تھا، جب جنگ ہونے والی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی مٹی لے کے، جس میں کنکر بھی تھے، یوں کر کے پھینکی مٹی مشرکین مکہ کی طرف، تو یہ مٹی اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی، جس سے ان کے گروپ میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب بھگدڑ مچتی ہے تو پھر پوری جو یونٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، وما رمیت، اے پیغمبر آپ نے نہیں پھینکی تھی جو کچھ پھینکا تھا، اذ رمیت، جب آپ نے نہیں پھینکا، جب آپ نے جو پھینکا تھا تو وہ کس نے، ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکا تھا، ٹھیک ہے۔ وما رمیت، نہیں پھینکی تھی آپ نے وہ مٹی، اذ رمیت، جب پھینکی تھی آپ نے، ولکن اللہ، بے شک اللہ نے، رما، وہ مٹی پھینکی تھی۔ اور یہ کیوں ہوا تھا؟ اچھا، اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی اور اللہ نے جو ہے نا اتنی مدد ایمان والوں کی فرمائی صحابہ اکرام کی، تو یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ اونچا کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی نیکی کے کام ہمارے لیے آسان ہو رہے ہیں تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کے لیے قبول کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینا چاہتا تھا، منہ، اس کے ذریعے، بلاءً حسنا، بہت ساری نیکیاں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا، اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا۔ مشرکین مکہ چالیں بنا رہے تھے نا، پلاننگ کر رہے تھے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ اتنا ساز و سامان ہمارے پاس ہے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دیں گے۔ تو ان کا غرور بھی اصل میں مٹی میں اللہ کو ملانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی جماعت کو، جو نہتے تھے، جن کے پاس کوئی لڑنے وڑنے کے اتنے ساز و سامان نہیں تھے، ان کو اتنے بڑے لشکر پر غالب کر دیا۔ ذالکم، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اس کے علاوہ بات یہ بھی تھی کہ اللہ موہن، کمزور کرنا تھا اللہ کو، قید الکافرین، مشرکین مکہ کی سازشوں کو۔ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اے مشرکین مکہ، اے کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ کیونکہ یہی تو دعا مانگ کے آئے تھے نا خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کے، کہ جو حق پر اللہ اس کو فتح عطا فرما، تو جو حق پر ہے اللہ نے اس کو فتح دے دی، اب مانو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ اب سمجھ جاؤ، تم نے ہی تو دعا کی تھی، اللہ نے دعا، خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کے کوئی دعا مانگے وہ تو دعا رد نہیں ہوتی نا، تو اللہ نے دعا قبول کر لی، سچ دکھا دیا، جھوٹ کیا ہے وہ بھی دکھا دیا، اب باز آ جاؤ۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر بھی باز نہیں آؤ گے، پھر بھی وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے آ رہے ہو، تو ہم پھر وہی کام کریں گے جو آپ کیا ہے، یعنی تمہیں شکست پر شکست ملتی رہے گی، اور اتنی شکست ملی، شکست پر شکست ملی کہ مکہ فتح ہو گیا۔ وَلَا تُغْنِي عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنا زیادہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ سمجھ رہے ہو، اللہ کی مدد حق کے ساتھ آتی ہے۔ آج بھی اگر ہم حق پر آ جائیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ایسے ہی مدد آئے گی، کیونکہ جو اللہ جب تھا وہ آج بھی ہے۔ چلیے، اگر تم چاہتے ہو، تستفتحو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے،
فقط جاءکم تو آ گیا تمہارے سامنے فتح، فیصلہ آ گیا، وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ، فَهُوَ تو یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم واپس پھر یہی حرکت کرو گے، نعود تو واپس تمہارے ساتھ پھر یہی ہوگا، وَلَا تُغْنِيَ اور ہرگز تمہارے کچھ کام نہیں آیا اور نہ آگے آئے گا، فِئَتُکم تمہاری جتھا، شیئن کچھ بھی، وَلَوْ کثرت اگرچہ تم چاہیں جتنے زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔